السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست مولانا کامران۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس بل کے بارے میں جو پچھلے ہی دنوں ہماری قومی اسمبلی میں پاس ہوا۔ اس بل کا کیا مقصد ہے جسے ٹرانسجنڈر کہا جاتا ہے؟ اس کے اوپر گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کو قوم لوط کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا۔ قوم لوط حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ ان کی بستی میں مہمان کثرت سے آتے اور وہ مہمانوں کا اکرام کرتے، لیکن وہ اس چیز سے تنگ آ چکے تھے۔ اب وہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی مہمان ان کی طرف نہ آئے، لیکن مہمان پھر بھی آ رہے تھے۔ تو شیطان نے جب ان کے حالات دیکھے تو شیطان نے ایک پلان بنایا۔ شیطان ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں ان کے پاس آیا اور انہیں آ کر بتایا، تم مہمانوں سے تنگ ہو تو تم ایک طریقہ اپناؤ۔ سب نے پوچھا کیا طریقہ؟ تو اس نے بتایا، جو بھی باہر سے کوئی مہمان آئے اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی شروع کر دیا، بدفعلی کرنے لگے، لیکن یہ آہستہ آہستہ ان کی عادت بن گئی اور وہ مجبور ہو گئے۔ اب ان کی کوئی محفل اور کوئی مجلس ایسی نہ ہوتی جس میں یہ کام نہ ہوتا۔ اس کے علاوہ انہوں نے لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا، ٹاکے مارنا شروع کر دیے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، لیکن انہوں نے حضرت لوط کو باہر نکالنے کی دھمکی دے دی۔ تو بالآخر اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا اور طرح طرح کے اللہ نے ان کو عذاب دیے، جس میں سخت ترین عذاب یہ تھا کہ آسمان سے بڑے بڑے پتھر آئے جس پر ہر بندے کا نام لکھا ہوا تھا اور وہ اس بندے کے اوپر لگ رہا تھا اور بندہ اس پتھر کے نیچے آ کے پس رہا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت جبرائیل اس بستی کو اٹھا کر آسمان پر لے گئے اور آسمان سے واپس زمین پر پٹخ مارا۔ قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے کئی عذاب دیے۔ اس سے پہلے قومیں یا اس کے بعد قوموں پر جو عذاب آئے وہ ایک یا دو تھے، لیکن قوم لوط پر کئی طرح کے عذاب آئے۔ وجہ اس کی ان کا یہ بدفعلی کا عمل تھا۔ اب بات کرتے ہیں ہمارے ملک میں پاس ہونے والا گھٹیا قانون ٹرانسجنڈر کی۔ یہ انتہائی گھٹیا بل ہے۔ اس میں سامنے تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ انسانوں کے حقوق کے لیے ہے، حالانکہ یہ انسانوں کے حقوق کے لیے نہیں بلکہ مغربی تہذیب کو جنم دینے کے لیے ہے۔ اس کے ذریعے جن لوگوں کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ان کے اندر عورتوں کی کوالٹیز پائی جا رہی ہیں، وہ نادرا میں جا کے صرف اتنا کہہ دیں کہ ہمیں عورتوں کے احساسات ہو رہے ہیں، تو ان کا نام عورتوں والا کر دیا جائے گا اور ان کے جینڈر میں عورت لکھ دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی عورت اس طرح کہہ دے کہ مجھے مرد والی فیلنگ ہو رہی ہیں تو اسے مرد کا عہدہ دے دیا جائے گا، اس کا نام بھی مردوں والا رکھ دیا جائے گا۔ اب نقصان اس کا یہ ہوگا کہ کوئی بھی لڑکا اگر کسی لڑکے کو پسند کرتا ہے یا عورت کسی دوسری عورت کو پسند کرتی ہے تو وہ ایک جائے گا نادرا میں اور جا کے بولے گا کہ مجھے تو عورتوں کی فیلنگ ہے، یا عورت بولے گی مجھے تو مردوں والی فیلنگ ہے، تو ان میں سے ایک کو مرد یا عورت بنا دیا جائے گا۔ تو اس طرح وہ دونوں جو آپس میں محبت کرنے والے ہیں، لڑکا لڑکا اور لڑکی یا لڑکی، تو ان دونوں کی آپس میں شادی ہو جا سکتی ہے۔ تو یہ انتہائی گھٹیا ترین ایک بل ہے جسے کبھی بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اب بات یہ ہے کیا یہ قانون بن سکتا ہے یا نہیں؟ تو آپ کو بتاتے چلے یہ کبھی بھی قانون نہیں بن سکتا، کیونکہ پاکستان کا جو آئین ہے اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جا سکتا جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو، حالانکہ یہ کھلم کھلا سنت اور اسلام کے خلاف ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ 2018 میں یہ بل پاکستان کی اسمبلی نے پہلے ہی پاس کر دیا تھا، لیکن ایسے دن کیا تھا جب سارے ممبران وہاں پر موجود نہیں تھے اور چپکے سے پاس کر دیا گیا، تو بہت سارے ممبران کو اس بارے میں صحیح طرح پتہ نہ چل سکا۔ صرف اتنا ہی پتہ چلا کہ یہ خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے ہے کہ وہ مرد یا عورت بن سکتے، لیکن پچھلے ہی دنوں جمعیت علماء اسلام کی ایک رکن عورت نے اس پر بحث کی، اس کے علاوہ 2-3 اور ارکان نے اس پر بحث کی، تو یہ ہائی لائٹ ہو گیا اور لوگوں کے سامنے آ گیا۔ پھر اسمبلی میں دوبارہ اس کے اوپر بحث ہوئی اور اسمبلی نے واپس ووٹنگ کروائی اور اسے پاس کر دیا۔ اسے پاس کرنے میں 4 پارٹیوں نے شرکت کی اور چاروں کے سینیٹر اس میں موجود ہیں اور چاروں سینیٹروں کے دستخط بھی اس میں موجود ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان قافلی۔ اس بل کی جتنی مذمت کی جائے وہ تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حکمرانوں سے ہماری جان چھڑائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔